یہ ہے وقت میڈیا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ملک ہندوستان ہے۔ جس ملک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، خوش نصیبی سے وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا وطن ہے، جس مٹی سے ہمارا تعلق ہے، جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے، جہاں سے ہمارا جذباتی جڑاؤ ہے، جس مٹی سے ہمارا ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ یقین جانیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں رہ کر آپ دیوبند میں ہیں، میں کسی اور شہر میں ہوں، تو یہاں رہ کر تو ہم ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے کوئی ہندو نہیں رہتا، کوئی مسلمان نہیں رہتا، کوئی سکھ اور کوئی عیسائی نہیں ہوتا، وہاں سب کی پہچان صرف ہندوستانی ہونے کی ہوتی ہے، اور یہ بات میں پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ایک مشاعرہ تھا، میرے خیال سے شبینہ اس مشاعرے میں تھی، کویت یا قطر کا وہ مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے کو جب میں نے شروع کیا، میرے سامنے ہندوستان کے مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے جب مشاعرہ شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے۔ نجمی بھائی، میں نے مشاعرہ یہاں سے شروع کیا کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ نماز عید کی پڑھ کے میں ڈھونڈتا ہی رہا، کوئی ملے یہاں اپنا گلے لگانا ہے، کوئی ملے یہاں اپنا گلے لگانا ہے۔ اور خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ ملک کی سرحدوں سے باہر ہوتے ہیں، تب اپنی مٹی کی بڑی یاد آتی ہے۔ اور یقین جانیے، ایک منظر آپ کے سامنے، سچا منظر بتا رہا ہوں، اسی کویت یا قطر کے مشاعرے میں، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، یا تو کویت کا تھا یا قطر کا تھا، ایک گیت پڑھنے کے لیے میں نے شبینہ کو بلایا۔ شبینہ نے وہ گیت شروع کیا۔ سچائی کے ساتھ میں بتاتا ہوں، اور میری بات کی تائید کریں گی شبینہ، کہ جب وہ گیت پڑھنا شروع ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر تھا کہ اس آڈیٹوریم میں جتنے ہندوستانی بیٹھے تھے، سب کی آنکھیں برس رہی تھی، وطن سے محبت کا گیت پڑھا جا رہا تھا۔ آنکھوں کی برسات کے بیچ پلکوں کے بھیگی پلکوں کے ساتھ یہ گیت سنا گیا۔ آج دیوبند کے لوگ اس گیت کا کیسے استقبال کریں گے، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے چار مصرے پڑھ کے محترمہ شبینہ ادیب کو مائک پر بلا رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تیرا ہے، نہ تیرا ہے، نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ جناب ادے پرتاپ جی کی یہ چار لائنیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ مجھے ایک خوبصورت سا گیت آپ کو سنوانا تھا۔ میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے، یہ وہ گیت ہے کہ آپ کے اندر کا ہندوستانی پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اس مشاعرے میں موجود ہوگا، یہ یقین ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں محترمہ شبینہ ادیب کو، میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ حاضر ہوں محترم آدرنیہ ایس ڈی ایم صاحب، کوتوال صاحب، سی او صاحب، اور اس عظیم شہر کے دیوبند کے صدر صاحب کا بھی ذکر کیجئے۔ ہمارے اپنے صدر صاحب، بس صدر محترم جوہر صاحب، بس اب خوش ہیں؟ ہاں بالکل، یہ اچھی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں جب اس سرزمین دیوبند میں میری حاضری ہوتی ہے۔ یقین جانیے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فخر تو جب محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ ندیم بھائی نے ذکر کیا، وطن کے نغمے کا۔ یقین جانیے میرا ہندوستان کے باہر بہت جانا ہوتا ہے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے کینیڈا ہو،
नदीम भाई, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मैंने वतन का नगमा सिर्फ कुवैत और बहरीन और दुबई में नहीं पढ़ा है। मैं जब अमेरिका जाती हूँ और वहाँ जाकर सिर्फ एक यही नारा लगता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। आप YouTube पर सर्च कर कर देख लीजिएगा शबीना अदीब को, तो आपको वतन के नगमे, चाहे अमेरिका हो, चाहे बहरीन हो, चाहे दुबई का वो मुशायरा हो। रिपब्लिक डे भी अगर हम मनाने जाते हैं और उसका मुशायरा पढ़ने जाते हैं तो वो भी दुबई में पढ़ने जाते हैं और वतन का नगमा दुबई में पढ़ते हैं। मुझे आवाज़ दी गई है, इस मुशायरे को मुशायरा बनाने की कोशिश करें और एक नई तारीख रकम करें। यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वतन का नगमा पेश करती हूँ। जितने भी डाइस पर लोग बैठे हैं, मैं चाहती हूँ सभी की पूरी तरह से शिरकत हो जाए और आप सबकी दुआएं मुझे मिल जाए। सर सुनिएगा, आप सबको शरीक करती हूँ, वतन का नगमा आप सबकी खिदमत में पेश करती हूँ। मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, इरशाद सुने। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, क्या कहना, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। तालियां थोड़ी सी कमजोर लगी। हिंदुस्तान के बाहर होते हैं तो हमें बहुत तालियां मिलती हैं वतन के नगमे पर, और हम अपनों के बीच में हैं तो और ज्यादा मोहब्बतें होनी चाहिए, और ज्यादा शरीक होंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई हम वतन के नगमे को कितनी अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनते हैं। फिर से पढ़ती हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बंद पढ़ती हूँ कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं। सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं। जैसा अपना है वतन, ऐसा वतन कोई नहीं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। सारे संसार में ख्वाबों का चमन। डाइस पर भी जरा सा शरीक हो जाएं, लगे कि देवबंद का वही मुशायरा है जो हमेशा एक नई तारीख रकम करता है कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं। जैसा अपना है वतन, ऐसा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। वाह 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 वाह। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। अपने भारत की ज़मीं इतनी हंसी जैसे दुल्हन। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, वाह वाह वाह, ये वतन मेरा वतन। शबीना आपने एक बंद पढ़ लिया, जरा सा दम ले लीजिए। हाँ, मैं ये जो पीछे सोफे पे बैठे हुए लोग हैं, इनको जरा सा मैं इनका एक थर्मामीटर लगा के इनका टेम्परेचर चेक कर लूं। ये मेहमानी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए अक्सर आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ एक पोस्टर लगा होता है छोटा सा कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। मैं अपने शायर साथियों को बताना चाहता हूँ कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। ये मुशायरा इन YouTube चैनल्स के जरिए, इस रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों में देखा और सुना जाएगा। और जब मुशायरे में ये देखा जाएगा कि सामईन में एक एक शख्स बेदार था और डाइस पर बैठे हुए लोग जो सोफे पर बैठे थे वो पता नहीं किस बात में गुम थे, या तो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी या शायरी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर लोग आपके बारे में गलत गुमान करने लगेंगे। इसलिए अपनी बेदारी का सबूत दें। शायरी आपको अच्छी लगे या न लगे, सोफे का हक अदा करें और शायर के साथ जुड़े रहें। आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ कम से कम उठते रहने चाहिए ताकि लगे कि आप सो नहीं रहे हैं। जोरदार ताली बजा के इन सोफे वालों का इस्तकबाल एक बार कर दीजिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बंद मुलाहजा कर
کریں, ارشاد. آپ بھی سنیں. اب زیادہ ادھر ادھر کے چکر میں مت رہیے, اب صرف مشاعرہ اپنا مت خراب کریے اور آپ سنیے مشاعرے کو کہ اس پہ قربان سبھی, اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے, اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے, سبھی قوموں کے جواں اس پہ نگہبان ہوئے, سبھی قوموں کے جواں اس کے نگہبان ہوئے, اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے, اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے, رنگ انگریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. رنگ انگریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے, مل کے سب اٹھے تو, مل کے سب اٹھے تو پہنا دیا گوروں کو کفن. واہ 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 واہ. یہ وطن میرا کہنا, کیا کہنا, یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن. واہ واہ واہ. بند پڑھتی ہوں, ملاحظہ کریں, دیکھیں. بہت بہت شکریہ, عطا کریں. شکریہ. کہ کعبے والے کہو ان کو ناشی والے والے, واہ واہ واہ. کعبے والے کہو ان کو ناشی والے والے, تھے سبھی بھارتی وہ جان لٹانے والے, تھے سبھی بھارتی وہ جان لٹانے والے, زندگی اپنی مٹائی ہے تو عظمت پائی, زندگی اپنی مٹائی ہے تو عظمت پائی, وہ امر ہو گیا جس نے بھی شہادت پائی, وہ امر ہو گیا جس نے بھی شہادت پائی, پھول کی طرح, پھول کی طرح مہکتے ہیں شہیدوں کے بدن. واہ 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 واہ. بہت شکریہ, بہت آباد سر. یہ کہنا, کیا کہنا, وطن, یہ وطن میرا وطن. شکریہ. یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن. آخری بند پڑھتی ہوں, ارشاد. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شریک کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ سب نے بہت خوبصورت ماحول مشاعرے کو دیا اور مجھے اپنی محبتوں اور دعاؤں سے نوازا. پیش کرتی ہوں بطور خاص, سنیں کہ دل میں عزت ہے یہاں خواجہ صوفی کے لیے. کیا کہنا, دل میں عزت ہے یہاں خواجہ صوفی کے لیے, کرشن گوتم کے لیے, متھرا و کاشی کے لیے, کرشن گوتم کے لیے, متھرا و کاشی کے لیے, سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے, سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے, لپے گیتا بھی ہے اور سینوں میں قرآن بھی ہے, لپے گیتا بھی ہے اور سینوں میں قرآن بھی ہے, امن کے پیار کے, امر کے پیار کے بہتے ہیں یہاں گنگو جمن. یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن, یہ محبت کی زمین, یہ محبت کی زمین ہے, یہ شہیدوں کا چمن. یہ وطن میرا وطن, یہ وطن میرا وطن. اچھا اچھا. شبینہ ادیب صاحبہ سے آپ نے حب الوطنی سے بھرپور یہ خوبصورت سا گیت سنا, آپ کا شکریہ. شبینہ کی کچھ فرمائشیں لوگوں نے کی ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب شبینہ اپنے موقع پر پڑھنے کے لیے آئیں گی تب وہ غزلیں اور وہ گیت پڑھیں گی جن گیتوں کے لیے آپ نے ان سے فرمائش کی ہے. مہمانان میں جناب ڈاکٹر رحمان عباس احساس صاحب جو بجنور سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. تمام معزز مہمانان کی موجودگی
موجودگی میں یہ مشاعرے کے غزل کے دور کا آغاز اب میں کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔